السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. محکمہ تعلیم پنجاب میں جعلی بھرتیاں اور گھوسٹ ملازمین کا انکشاف. سابق سی ای او ایجوکیشن نے کلیریکل سٹاف سے مبینہ ساز باز ہو کر نذرانہ لے کر 17 رولز کی آڑ میں غیر قانونی بھرتیاں کی. قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان. بورے والا تھانہ شیخ فاضل کے نواحی گاؤں 375 ای بی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ. خواتین سمیت متعدد افراد زخمی. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا. شیخ پورہ ڈی پی او غازی محمد صلاح الدین نے ناکے پر موجود جوانوں کے ساتھ مل کر افطاری کی. ناکہ خان پور نہر پر موجود پولیس جوانوں کو الرٹ ڈیوٹی کرنے پر شاباش بھی دی. نارنگ منڈی اوباش کی 5 سالہ بچے سے زیادتی. گھر والوں کے پہنچتے ہی ملزم بچے کو خون میں لت پت چھوڑ کر بھاگ گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. پاک پتن پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گرفتاری اور مقدمات درج کیے. ننکانہ صاحب میں وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے ڈپٹی کمشنر کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو اپنے عوام کی بہت فکر ہے. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ. کیروڑ پکا کے نواحی علاقے حاصل والا میں نامعلوم افراد نے ذاتی رنجش کی بنا پر ایک اسپیئر پارٹ شاپ کو آگ لگا دی. آگ لگنے سے 70 لاکھ کا سامان جل کر کوئلہ ہو گیا. مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ولی خان غبرزئی کی جانب سے کرونا وائرس لاک ڈاؤن سے متاثرہ 1600 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا. ڈپٹی کمشنر پاک پتن احمد کمال مان کا سبزی منڈی کا اچانک دورہ. منڈی میں فروخت ہونے والی سبزیوں کے معیار، قیمت اور وزن کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا. راولپنڈی کے رہائشی باپ بیٹا سیلفی لیتے ہوئے خانپور ڈیم میں ڈوب گئے. بیٹے کو بچانے کے لیے باپ نے بھی ڈیم میں چھلانگ لگا دی. ریسکیو 1122 کے عملے نے 3 گھنٹوں کے سرچ آپریشن کے بعد باپ بیٹے کی لاشیں نکال لی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. بہاڑی سے علی رضا کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ایجوکیشن میں جعلی بھرتیاں، گھوسٹ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے. جعلی بھرتیاں. سابقہ سی ای او ایجوکیشن نے کلیریکل سٹاف سے مبینہ ساز باز ہو کر کی. افسران اور دیگر نے مبینہ رشوت لے کر جعلی بھرتیاں کی. پنجاب گورنمنٹ سروسز ایکٹ کے رول 17 کی آڑ میں کی گئی. محکمہ تعلیم بہاڑی میں گھوسٹ ملازمین اور جعلی بھرتیوں سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا ہے. بورے والا سے بیورو چیف محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شیخ فاضل کے نواحی گاؤں 375 ای بی میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ کی زد میں آ کر دونوں گروپوں کے خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. واقعے کی اطلاع پر پولیس تھانہ شیخ فاضل موقع پر پہنچ گئی. ذرائع کے مطابق چند سال قبل عبدالستار نے خلیل احمد سے 2.5 کنال رقبہ خرید کر قبضہ لے لیا تھا. رقبہ بینک پلج ہونے کی وجہ سے انتقال نہ ہو سکا. کچھ روز قبل دونوں کے مابین رقبہ انتقال پر معمولی تل کلامی ہوئی. گزشتہ روز عبدالستار نے اپنے ساتھیوں سمیت خلیل احمد کے گھر دھاوا بول دیا، لیکن خلیل کو گھر نہ پا کر حملہ آوروں نے خلیل کے بھائی کے گھر دھاوا بول دیا اور گھر کے باہر شدید فائرنگ کی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے اپنی کچھ خواتین اور مرد حضرات کو خود ساختہ مضروب کر کے مقدمات درج کروانے کی کوشش کی ہے. پولیس نے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا.
شیخوپورہ سے بیورو چیف شیخ سفیان علی کی رپورٹ کے مطابق افطاری میں صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او غازی محمد صلاح الدین کا کہنا تھا کہ جوانوں کے ساتھ افطاری کا مقصد لاک ڈاؤن اور رمضان المبارک میں سخت ڈیوٹی پر پولیس اہلکاروں کا حوصلہ اور مورال بلند کرنا ہے۔ جوانوں سے مسائل دریافت کیے، مشکل کی گھڑی میں پولیس جوان اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نارنگ منڈی سے میاں محمد معظم نواز کی رپورٹ کے مطابق محلہ فیروز آباد کے رہائشی اوباش نے 5 سالہ ریحان سے بدترین زیادتی کی۔ جب ریحان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو بچوں کے گھر والے موقع پر پہنچ گئے، جنہیں دیکھتے ہی ملزم زوار شاہ بچے کو خون میں لت پت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ گھر والوں نے بچے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ نارنگ انسپکٹر لیاقت علی بھی موقع پر پہنچ گئے اور تفتیش شروع کر دی۔ پاک پتن سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے بیورو چیف ملک ریحان کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاک پتن پولیس کا پابندیوں کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی پی او پاک پتن صاحبزادہ بلال عمر نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والے 3860 افراد کو گرفتار کر کے 1986 مقدمات درج کر لیے۔ مختص کیے گئے وقت کے بعد دکانیں کھولنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ انہوں نے کہا کہ عوام غیر ضروری گھروں سے ہرگز باہر نہ نکلیں۔ تمام تر پابندیاں عوام کے جان کے تحفظ کے لیے لگائی ہیں۔ ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لوگ حکومتی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹائیگرز قومی فرض سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ٹائیگرز کا کردار مکمل طور پر غیر سیاسی ہوگا۔ ٹائیگرز وزیر اعظم عمران خان کی توقعات پر پورا اتریں۔ موجودہ صورتحال میں ٹائیگرز کا کردار بہت اہم ہے۔ کرونا کے خاتمے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے زیادہ غربت کا ڈر ہے۔ 20 نکاتی ایجنڈا علماء کی مشاورت سے طے کیا گیا۔ سندھ میں 1 ارب تقسیم کیا گیا۔ پتہ نہیں کن کو پیسے ملے۔ ان حالات میں بھی لوگ کرپشن سے باز نہیں آ رہے۔ رانا عبد المنان کی رپورٹ کے مطابق کیرول بکا کے نواحی علاقے حاصل والا میں رات گئے نامعلوم افراد نے ایک اسپیئر پارٹس کی شاپ میں آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 60 سے 70 لاکھ کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو تو پا لیا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دکاندار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے معاشی بحران کا شکار ہیں، اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پولیس تھانہ دھنوٹ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے آگ لگانے میں ملوث افراد کا سراغ لگائیں تاکہ ہمارے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ قلعہ عبداللہ سے محمد اچکزئی کی رپورٹ کے مطابق مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ولی خان غیبزئی کی جانب سے کرونا وائرس لاک ڈاؤن سے ضلع قلعہ عبداللہ کے 1600 متاثرہ خاندانوں میں قبائلی رہنما حاجی مراد خان غیبزئی کونسلر علاؤ الدین غیبزئی نے راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر متاثرین کا کہنا تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں حکومت بلوچستان خاص کر مشیر وزیر اعلیٰ سردار ولی خان غیبزئی کی ذاتی کوششوں سے ضلع قلعہ عبداللہ کے 1600 غریب خاندانوں کو راشن فراہم کرنا علاقے سے مخلصی ہے۔ اس موقع پر قبائلی رہنما حاجی مراد خان غیبزئی کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش رہے گی اس مشکل کی گھڑی میں ہم غریب خاندانوں جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے شدید متاثر ہوئے ہیں ان کی ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس برے وقت میں وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل عارف والا سے اپنے نمائندے ملک محمد اکرم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر پاک پتن احمد کمال مان نے سبزی منڈی عارف والا کا دورہ کیا اور منڈی میں فروخت ہونے والی سبزیوں کے معیار، قیمت اور وزن چیک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ کبیر والا سے ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کے علاقے میں ظلم کی ایک اور داستان رقم کر دی گئی۔ مقامی ذمہ دار عامر عرف چنو خان نے پرانی دشمنی پر نوجوان کو ڈیرے پر لے جا کر بدترین تشدد، کلہاڑیوں سے دونوں ٹانگیں کاٹ دیں، چاقو سے سر کے بال اور مونچھیں بھی کاٹ دیں۔ وحشت ناک فوٹیج 44 نیوز نے حاصل کر لی۔
کوہوٹا سے خالد محمود ڈار کی رپورٹ کے مطابق تحصیلدار حویلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو خبر کل سے گردش کر رہی ہے اس کے حوالے سے بچے کی والدہ اور ماموں نے کہا کہ ہمارے بچے کو کوہوٹا شہر کے اندر ریڑھی کس نے دی اور اس کو سامان کون دے کر فروخت کروا رہا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ ہمیں تو اس بات کا بھی افسوس ہے چند لوگوں نے میرے بچوں کو یتیم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان بچوں کا والد زندہ ہے اور انہیں کما کر کھلا رہا ہے۔ ہمیں تو رات کو یہ اطلاع ملی کہ کوہوٹا شہر کے اندر بچوں کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا۔ والد نے اس موقع پر کہا کہ میں نے جب اپنے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری ریڑھی کو تحصیلدار نے نہیں پھینکا اور نہ ہی ہمیں گالی یا مارا پیٹا، بلکہ وہاں ایک آدمی نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ایسا کرو میں آپ کو پیسے دلواؤں گا، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ ہم تحصیلدار صاحب سے ڈر گئے جس پر ہم سے ریڑھی گر گئی۔ خیبر پختونخوا سے ہمارے بیورو چیف ذوالفقار مغل کی رپورٹ کے مطابق ضلع ہری پور میں واقع خونی خانپور ڈیم نے باپ بیٹے کی جان لے لی۔ رمضان المبارک میں کمسن بیٹا آریان اپنے والد محمد ندیم کے ہمراہ روزے کی حالت میں تفریح کے لیے خانپور ڈیم پر گئے، جہاں 13 سالہ آریان سیلفی لیتے ہوئے پاؤں پھسلنے کے باعث پانی میں گر گیا، جس پر بیٹے کو بچانے کے لیے باپ نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تاہم دونوں باپ بیٹا خانپور ڈیم کی خونی موجوں کی نظر ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ اور مقامی غوطہ خوروں نے ڈوبنے والے باپ بیٹے کی تلاش شروع کر دی، جبکہ 3 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد دونوں باپ بیٹے کی لاشوں کو نکال کر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ محتاط رپورٹ کے مطابق خونی خانپور ڈیم ہر سال درجنوں زندگیوں کو نگل لیتا ہے۔ خانپور ڈیم پہاڑوں کے درمیان میں واقع ایک خوبصورت تفریح گاہ ہے، جہاں پر ملک بھر کے علاوہ غیر ملکی سیاح بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن حکومتی بے توجہی کے باعث کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے، جبکہ سال بھر خانپور ڈیم پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مریدکے سے محمد ذیشان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ڈاکٹرز کا صحافی پر تشدد کا معاملہ حل ہو گیا۔ سابقہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر یوسف قاسمی نے عوامی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے بعد صحافی عطاء المصطفیٰ اور ڈاکٹر کامل کے درمیان صلح کروا دی۔ ڈاکٹر کامل نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے صحافی عطاء مصطفیٰ سمیت دیگر صحافیوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ صحافی ہمارے بھائی اور ریاست کا چوتھا ستون ہیں۔ اگر میری وجہ سے صحافیوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 44 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔